بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے جو طبیعت اور مزاج دیا ہے متاثر ہونے والا ہے۔ یہ ہواؤں سے متاثر ہوتا ہے، یہ فضاؤں سے متاثر ہوتا ہے، یہ موسم سے متاثر ہوتا ہے، یہ سردی اور گرمی سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ابھی تھوڑی سی ہوائیں فضائیں چلی، ایک پل میں متاثر ہوئے، گرمی حبس ختم ہو گئی اور ہم متاثر ہو گئے۔ انسان شروع سے لے کر اب تک متاثر ہی ہوتا رہا اور متاثر ہی ہوتا رہے گا۔ اس کی طبیعت میں اللہ جل شانہ نے تاثر رکھا ہے۔ غذاؤں سے متاثر ہوتا ہے کہ فلاں غذا میں نے کھائی، اس سے اچھا محسوس ہوا، فلاں کھائی، اس سے میں نے اچھا محسوس نہیں کیا۔ یہ ہواؤں سے متاثر ہوتا ہے، فلاں ہوا مجھے موافق ہے، فلاں ناموافق ہے۔ یہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے کہ فلاں شہر میں گیا، اس کا پانی ناموافق، وہاں کا ماحول ناموافق۔ یہ اداؤں سے متاثر ہوتا ہے کہ کسی کی ادا ایسی ہوتی ہے جو اس کو پسند آتی ہے، اور کسی کی ایسی۔ ایک صاحب مجھے حرم میں کہنے لگے کہ مجھے ڈکاروں کی تکلیف تھی، میرے ساتھ کھڑے کئی بندے نماز توڑ کے چلے جاتے تھے، مسلسل ڈکار آ رہے ہیں۔ کیفیتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ خوشبو اچھی لگائی ہو تو اس سے اچھا لگتا ہے، بعد بندے نے خوشبو نہ لگائی ہو، کچھ پسینے کی بو آ رہی ہو تو بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری زندگی متاثر ہونا ہے۔ ہم کہیں کہ یہ تاثر کی کیفیت اللہ جل شانہ ہمارے اندر سے نکال دے تو پھر یہ انسان رہے گا لیکن دیوانہ بن جائے گا، پاگل بن جائے گا۔ وہ جو پاگل ہوتا ہے اس کے اندر سے متاثر ہونے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس پہ نماز فرض نہیں رہتی۔ جہاں بیٹھا ہے سو بیٹھا ہے، اسے سردی، اسے گرمی، اسے بارش، اسے طوفان، اسے ماحول متاثر نہیں کر رہا۔ متاثر اس کو کرے گا جس کے اندر عقل و شعور و احساس و ادراک ہے، اسے متاثر کرے گا۔ پہلے زمانے میں ڈگریاں، یونیورسٹیاں، لائبریریاں، انسٹیٹیوٹ، بڑے بڑے کالج، بڑی بڑی درس گاہیں، رست گاہیں نہیں تھیں، ماحول تھا۔ اللہ والوں کے ہاں ایسے اجتماع ہوتے تھے، جمعے کے جمعے بھی ہوتے تھے، جمعرات کو بھی ہوتے تھے، سارا سال ہوتے تھے، رمضان میں بھی ہوتے تھے، اور رمضان میں پھر اسی طرح ایک دوسرے سے متاثر ہوتے تھے۔ ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے، ماحول سے۔ میں نے ایک تجربہ محسوس کیا، ہمارے پاکستان سے جانے والے عرب ممالک میں بہت سال رہے، ان کے اوپر عبایا آ گیا، پردہ آ گیا۔ وہاں کا ماحول ہے، ایک عبایا، ایک پردہ۔ وہ یہاں آ کے کم کریں یا تھوڑا کریں لیکن وہ چیز آ جاتی ہے۔ ماحول سے متاثر، ماحول سے جب انسان متاثر ہوتا ہے تو لفظ بھی بدل جاتے ہیں، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا اور باتوں باتوں میں کہنے لگا الطول یہ بیماری چلتی ہے۔ میں نے کہا آپ عرب رہے ہیں کہیں کچھ عرصہ؟ ہاں میں بہت عرصہ۔ کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ میں نے کہا آپ کی الطول سے پہچانا۔ الطول
اس لفظ سے پہچانا نا۔ کراچی والا یہ کہے گا برابر والی دکان ہے، لاہور والا کہے گا ساتھ والی دکان ہے۔ کراچی والا کچرا کہے گا، لاہور والا کوڑا کہے گا۔ لفظ ہی متاثر ہوتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں مجھ سے بولتے ہیں تو وہ کراچی کہتے ہیں، کراچی نہیں کہتے، کراچی۔ میں نے کہا آپ کچھ عرصہ کراچی رہے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا تیرا لہجہ بتا رہا ہے۔ ہمیں تو ہر چیز متاثر کرتی ہے، ہمیں ہر چیز متاثر کرتی ہے۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی ادائیں متاثر ہو کے خود بخود ویسی اداؤں پہ آ جاتا ہے۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس نے جیسے بال رکھے ہوئے ہیں ویسے بال رکھنے کا ایک پل میں خیال آتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے۔ کسی دور میں کرکٹ والے ایک سویٹر پہنتے تھے، یہاں لکیریں ہوتی تھیں یوں، سارا جہان وہی سویٹر پہننا شروع ہو گیا۔ صرف انہوں نے دیکھا، متاثر ہوئے، متاثر ہوئے۔ ہم تو نظروں سے متاثر ہوتے ہیں، ہم تو منظر سے متاثر ہوتے ہیں، چیزوں سے متاثر۔ یہ ڈیزائن ہے، میں نے گھر کا ایسے ڈیزائن بنانا، یہ دروازہ ہے، میں نے گھر کا ایسے دروازہ بنانا۔ ساری زندگی متاثر ہوتے 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 زندگی گزر گئی۔ اس لیے نماز فجر، ظہر، عصر، عشاء، مغرب، سنت، نفل، مستحب، غیر مستحب، ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کیوں آیا؟ کہ مولا میں متاثر ہو کے کہیں اٹک نہ جاؤں، کہیں بھٹک نہ جاؤں، میں متاثر ہو کے کوئی راستہ نہ کھو بیٹھوں، کہ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار۔ دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راستے کے پھول، کانٹے، یہ چیزیں تجھے متاثر کر کے تو وہیں کا وہیں ہو جائے۔ نہ نہ، تیری منزل اور ہے۔ ہمیں تو نظریں بھی متاثر کر جاتی ہیں۔ بعض اوقات پوچھا کیوں کر رہے؟ بس وہاں جگہ دیکھا تھا، بس دل آ گیا تھا۔ نظریں متاثر کرتی ہیں، نظریں بد متاثر کرتی ہے، اچھی نظر متاثر کرتی ہے۔ اور بعض اوقات نظر دیکھا، کچھ چیز دل میں اتر گئی، پھر ساری زندگی اسی کے لیے تن من دھن لگا دیا۔ ہمیں تو یہ چیزیں بھی متاثر کرتی ہیں۔ خوبصورت تحریر لکھی ہوئی ہو متاثر کرتی ہے، تحریر بدصورت ہو متاثر کرتی ہے۔ کسی کا جوتا، کسی کا ماڈل، کسی کا برانڈ، کسی کی کوئی چیز متاثر کرتی ہے، متاثر کرتی ہے۔ میرے درس میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بال یوں کرتے ہیں، اگر ان کے بال یوں لہراتے ہیں وہ متاثر کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے بال ایسے ماتھے پہ آتے ہیں، پھر وہ ایک خاص گردن کی ادا سے یوں کرتے ہیں، کئی لوگ اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مجھے خود ایک صاحب نے کہا، اس نے کہا بس شادی اسی سے کرنی ہوئی۔ کیوں؟ اس نے کہا بس یہ یوں کرتا نا، بس یہ یوں کرنا مجھے کھا گیا۔ متاثر، ساری عمر متاثر ہوتے رہیں گے اور یہ چیزیں ہمیں متاثر کرتی رہیں گی۔ جس دل میں اللہ کی ذات کا تاثر آ گیا اس کو بھی یہ چیزیں متاثر کریں گی، پر اندر کوئی ایسی چیز موجود ہوگی جو اس تاثر کو مٹا کے اپنا تاثر باقی رکھے گے۔ اللہ اللہ سیکھا
اور اللہ کے نام کو اتنا سیکھا کہ اللہ کا نام دل میں اتر گیا. اب تو دنیا کے جس کونے میں اس کو پھینک دے، جب اللہ کا نام دل میں اتر گیا، یہ تاثر جب دل سے جائے گا نہیں، پھر یہ متاثر نہیں ہوگا، متاثر کرے گا. متاثر نہیں ہوگا، یہ متاثر کرے گا. اور ڈاکٹر اللہ دیتا صاحب ہیں، بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں. کہنے لگے میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہاں گوروں کے ملک میں، گوروں کے دیش میں گیا تو ایک صاحب کو دیکھا کہ داڑھی پگڑی اور سنت کے مطابق لباس پہنے جا رہے. مجھے کسی نے کہا کہ یہ بہت بڑا ایٹمی سائنسدان ہے، مسلمان ہے، اور ایٹمی جو ان کا آفس ہے، جہاں بھی نظام ہے، وہاں جاتا ہے، اور وہاں ہر بندہ نہیں جا سکتا، پر یہ جاتا ہے. سائنسدان بڑا ہے. میں نے جا کے سلام کیا. میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں یہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. آپ کو اس لباس سے شرم نہیں آتی؟ آر محسوس نہیں کرتے؟ کہنے لگا یہودی کو یہودی کے لباس پہ شرم نہیں آتی، عیسائی کو عیسائی کے لباس پہ شرم نہیں آتی، سکھ کو سکھ کے لباس پہ شرم نہیں آتی، مجھے محمد کے لباس پہ شرم نہیں آتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ مجھے ایک صاحب بتانے لگے یورپ امریکہ کی پتہ نہیں بات ہے، ایک وقت ایسا تھا نیچے پھل والا آیا ہے، ہم نے شلوار قمیض پہنی ہے تو نیچے سڑک پہ آ کے پھل نہیں لے سکتے تھے، سامنا نہیں کر سکتے تھے کہ اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. میں وہ لباس پہننا پڑتا تھا جلدی جلدی نیچے سے آ کے دودھ پھل لینے کے لیے. جب اللہ کی ذات کا تاثر دل میں نہیں ہوگا، اسے ہر چیز متاثر کرے گی، اسی میں کھو جائے گا اور دل اسی کو دے بیٹھے گا. میں شروع سے بہت بڑے کتوں کا شوقین ہوں. اب بھی کتے ہوں، بڑے بڑے ہوں، اتنے موٹے ان کے سر ہوں، دودھ مکھن گوشت کھائیں، جن کو 3 بندے پکڑے نہ سنبھالے جائیں، ہیبت ناک وحشت ناک وحشی کتے بڑے بڑے. میرے دل میں ان کا شوق تھا. میں نے کہا میں نے یہ کتے پالنے ہیں. کچھ شروع سے کچھ گھر میں چھوٹے سے ذمہ داری کا ٹچ بھی تھا، تو ذمہ داروں کے ہاں یہ شوق اوکھے اولڑے اوترے یہ ہوتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ مجھے 1984 میں ملے، تو 84 میں ابھی میرے تھوڑے تھوڑے داڑھی کے بال آ ہی رہے تھے. یہ شوق تھا تو صحیح، پر عملی طور پہ نہیں آیا. انہوں نے اپنی تاثر ایسا ڈالا، وہ شوق دل میں رہ گیا. اب بھی کہیں کتا دیکھوں تو ایسے ایک دم کیفیت پھڑکتی ہے، لیکن وہ چیز دب گئی ہے اندر ہی اندر. اور اسی کو میں کہا کرتا ہوں ایک شعر کی شکل میں، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. جب اللہ کی ذات کا تاثر دل میں آئے گا، پھر یہ سارے شوق ہوں بھی. مجھے ایک اللہ والے کہنے لگے، خانپور میں تھے، صبح فجر کی نماز کے بعد خانپور کے ساتھ نہریں بنی ہوئی ہیں پکے فرش کی، اس کے سامنے جا رہے تھے، قوالی لگی ہوئی تھی، بھر دو جولی میری، اور اس قوالی کے ساتھ دھنیں تھیں، دھنیں. تو دھنیں دیکھ کے نا مجھے ایسے کہنے لگے، یوں یوں آنکھ کی نا یوں ایسے یوں. واہ. میں نے کہا پھر کھڑے ہو کے سن لیں. کہنے لگے اندر موسیقی کی تاریں لگی ہیں جو ہلنے لگ جاتی ہیں، ایسے ایسے ہلنے لگ جاتی ہیں، پر کیا کروں،
میرا رب اس کا حبیب کہتا ہے حرام ہے. ہائے وہ قوالی تھی نا، اس کی دھنیں تھیں، تو مجھے یوں کیا ایسے، واہ دھنیں تھیں. پھر میں نے کہا پھر کھڑے ہو کے سن لیں. ایسے میں نے اعتراض کیا، یعنی کہنے لگا بس اللہ اور اس کے حبیب نے منع کیا ہے، ورنہ پھر کہنے لگے میں کالج کے ٹرپ کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، ہمارا ٹرپ منگلا میں گیا، تو ایک جوان تھا وہ ہارمونیم لیے کچھ گا رہا تھا، اسے ہارمونیم بجانا نہیں آتا. میں نے کہا مجھے دکھا. میں نے ہارمونیم بجایا، وہ گایا، پھر میں نے گایا. سب لڑکے لڑکیاں چھوڑ کے میرے گرد جمع ہو گئی. میری آواز تھی ہارمونیم کا کہ ردھم تھی، وہ منظر تھا. پھر اللہ نے ادھر ڈال دیا. اب وہ دل کے اندر کی ایک حسرت ہے جو اٹھتی ہے. پھر میں تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے کہتا ہوں کہ مولا تو جانتا ہے میرے شوق تو یہ تھے، پر میں نے اپنے شوق سارے تیرے شوق میں قربان کر دیے. رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹھا دیا. میری بے کسی پہ اے راہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر. تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دے. میں جن شوقوں سے متاثر ہوا وہ سارے شوق میں نے اللہ کے لیے قربان کر دیے. لوگوں نے بکروں پہ چھریاں پھیری عید الاضحیٰ پہ، کسی نے مینڈے پہ، کسی نے گائے پہ، کسی نے اونٹ پہ. میرے پاس قربانی تھی، میں نے اس پہ بھی چھری پھیری، پر اپنے ایک ایسے شوق پہ بھی چھری پھیری، ایک اپنے ایسے ذوق کو بھی ذبح کیا، اس کا خون کیا جو اللہ اور میرے درمیان رکاوٹ تھا. جاگے میری طرف توجہ کریں. جو اللہ اور میرے درمیان کیا تھا؟ رکاوٹ تھا. سچ بتاؤں آپ کو، سچ بتاؤں، جو شوق آپ کا ایک ہے خود اختیار کر لینا، وہ نہیں، ایک ہے جو پہلے سے دل میں ہو. کسی کو کبوتروں کا ہوتا ہے، کسی کو بیلوں کا ہوتا ہے، کسی کو مرغوں کا ہوتا ہے، کسی کو کس چیز کا، کسی کو کس چیز کا. کوئی بھی شوق دل میں ہو، اس شوق کو اللہ کے لیے مٹا دے، اللہ کے لیے اس شوق کو ذبح کر دے، چھری پھیر دے. کریم قدر دان ہے، کریم سامنے ایسے کھڑے استقبال کرتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے، اپنی رحمت کے سینے سے لگا لیتا ہے. کوئی شوق تیرا ہے، ازلی شوق ہے جو تجھے کوئی بھی نہ اس کو ہٹا سکا، کوئی بھی نہیں ہٹا سکا. ایک دفعہ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک وظیفہ دیا. ہائے ہائے، لطائف تھے، نفس لطیفہ، لطیفہ قلبی اور سری کے درمیان کا ایک لطیفہ ہے. شیخ نے فرمایا اسے طے کر. بڑا مشکل ہے، جس میں سانس کو روک کے دل کے اوپر ضربیں لگائی جاتی ہیں اور زبان تالو سے لگائی جاتی ہے. مجھ سے نہ ہو سکے. اور ادھر شیخ نے پوچھنا بھی ہے اور ساتھ ٹکا کے تھپڑ اور پھر انسان کا بچہ بنا دینا ہے کہ اس کا مجھے حل دے، تجھے میں نے کہا تھا یہ کیوں نہیں کیا. سوچ سوچ کے میں نے اللہ کو ایک واسطہ دیا کہ مولا تو جانتا ہے کتوں کا شوق بہت زیادہ ابھی تک بھی ہے. عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہونے لگے. بیٹا ایک حسین و جمیل کو سامنے لے آیا. آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. تو کہنے لگے یہ کون ہے؟ اور میں آپ نے پہچانا نہیں. ایک لونڈی تھی، حسن و جمال میں آخر تھی. جب خلیفہ بنے
اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، وہ سامنے لے آیا۔ اب آخری لمحے ہیں اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہو رہا، 2.25 سال کی حکومت کی، اور بکری اور بھیڑیا آپس میں اکٹھے ہیں، اور 2 سال پونے 3 مہینے کی حکومت ہے صرف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ثانی اور مجدد اول وہ تھے، پھر مجدد ثانی حضرت الف ثانی، یہ 1000 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے، الف کہتے ہیں 1000 کو۔ تو پہلی بات کیا کر رہا تھا؟ لطیفے والی، وہ یاد رکھیے گا۔ تو وہ سامنے آئی نا، وہ حسن و جمال کا پیکر، ہائے ہائے، کہنے لگے اس کو لائے ہو؟ کہنے لگے پہچانے، اور خدا کی قسم اس سے محبت اسی طرح ہے جس طرح تھی، اس سے بڑھ کے ہے، پر میں کیا کروں، میں اس کے محبوب سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اوہو، میں اس کے محبوب سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اب یہ سامنے آئے یا دور رہے، اس کے آنے جانے میں میرے دل کے تاثر میں تھوڑا سا فرق بھی نہیں آئے گا۔ یہ سامنے آئے یا دور رہے، میرے دل میں تھوڑا سا تاثر بھی نہیں آئے گا۔ اور پھر بیٹے سے کہا، بیٹا اس کو لے جاؤ، میں نے اس کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اب اسی اللہ سے ملنے کا وقت ہے، میرے اللہ کے ملنے کے وقت میں خلل نہ ڈال، اب بندہ اور اللہ کی ملاقات کا وقت ہے۔ ساری زندگی متاثر ہوتے رہیں گے، ہمیں ہر چیز متاثر کرے گی۔ گدھے کا چھوٹا سا بچہ ہے وہی متاثر کرتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے۔ کتے کا بچہ ہے وہی متاثر کرتا ہے۔ پرندے ہیں، پرندوں کے بچے ہیں، وہی متاثر کرتے ہیں، اور کرتے رہیں گے۔ ابھی ماحول بدلا نا تو ایک دم میرے اندر یہ مضمون آیا، آندھی آئی، ٹھنڈک آئی، تو ایک دم میرے اندر یہ مضمون آیا، ایک دم میرے اندر یہ مضمون آیا کہ ہم تو ہر پل تاثر کے محتاج ہیں۔ ہمارا 70% اسٹرکچر لیکوڈ ہے، جسم کا حصہ، 30% سالڈ ہے، ہڈیاں۔ تو جو چیز لیکوڈ ہوتی ہے، نرم ہوتی، اس پہ ماحول اثر کرتا ہے، اس پہ ماحول اثر کرتا ہے۔ فریج میں رکھ دو ٹھنڈی، فریز ہو جائے گی، گرمی میں رکھ دو پگھل جائے گی۔ پانی لیکوڈ ہے، اس میں ماحول اثر کرتا ہے۔ وہی پانی فریج میں رکھو، ڈیپ فریزر میں، تو پانی برف ہو جاتا ہے، اور وہی رکھو گرمی میں ابل جاتا ہے۔ ماحول اثر کرتا ہے، ہمیں سدا ماحول اثر کرے گا، اور ہم متاثر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں ماحول اثر کرے گا، اور ماحول ایک ایسی چیز ہے جو انسان پہ نقش چھوڑتی ہے، نقش چھوڑتی ہے۔ میں جو آپ سے 2-4 باتیں کہہ بیٹھتا ہوں اس ماحول کی وجہ سے، یہ ماحول ہے، میرے ساتھی میرے ساتھ چل رہے اس ماحول کی وجہ سے۔ اگر یہ ماحول ہم سے دور ہو جائے تو ہم پتہ نہیں کہاں چلے جائیں۔ زمانے کی دوڑ، دولت، چیزیں، شہرت، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو نقصان دیتی ہے وہ دولت نہیں دیتی، وہ شہرت دیتی ہے۔ دولت ہوتی ہے، سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ شہرت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، اور کرسی میں کیوں آتے ہیں؟ شہرت کی وجہ سے۔ اور جس کو شہرت مل جائے
وہ بہت خطرے میں ہے، وہ بہت خطرے میں ہے، وہ بہت خطرے میں ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے ماحول کو دیکھنا ہوگا۔ میری بات پہ توجہ کریں اور جاگیں اور میری طرف دیکھیں، ہمت کر کے۔ ماحول اب ویسے ہی بدل گیا ہے اور بڑا سازگار ماحول ہو گیا ہے نیند کے لیے۔ میں خود خمار میں بیٹھا ہوں، نیند کے خمار میں بیٹھا ہوں، یہ سچ ہے۔ میں بھی تو آخر اس ماحول سے متاثر ہوتا ہوں، پر ہمت کر کے میری طرف دیکھیں، توجہ کریں۔ ساری زندگی ہمیں ماحول متاثر کرتا رہے گا اور کرے گا۔ اس ماحول سے بچتے 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 نکلتے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا ہے، کہیں اپنی منزل نہیں کھو بیٹھنا۔ غمزدہ لوگ بہت زیادہ ہوں، ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے ہنس مک رہے ہوں، ہمیں وہ ماحول متاثر کرتا ہے کہ ہم بھی پھر اس ماحول کے متاثر ہونے کا اثر لے لیتے ہیں، وقتی طور پہ اپنا غم بھول جاتے ہیں۔ میں ایک سفر میں تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، بہت پریشان تھے، ذہنی طور پہ الجھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ایک وہ لالا عبید ہے، وہ تھوڑی ہی بات کے اندر سے ایسی بات نکالتا ہے کہ بندے کو ایک پل میں ہنسا دیتا ہے۔ میں نے لالا عبید سے کہا، میں کہ لالا آپ میری گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ کرے واہ سبحان اللہ، کو کھلاؤ پلاؤ گے کیا؟ میں کہ لالا اللہ بہت کھلائے گا، آپ ساتھ گاڑی میں بیٹھے۔ اور ڈرائیور سامنے تھا جس کی گاڑی تھی، گاڑی میری نہیں تھی، میری گاڑی آگے چل رہی تھی، میں اس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس ڈرائیور کے پیچھے میں نے لالے کو بٹھا دیا، آگے میں بیٹھا تھا، ادھر اور بیٹھے تھے۔ تو لالے نے چلتے ہی کوئی ایسی بات کہی تو بندہ یوں ہوا ایک دم، پہلے اس کا چہرہ، اس کا جسم ایسے کھچا ہوا تھا، ایسے ایک دم یوں ہوا، لیکن اس نے بات کو محسوس نہیں کیا۔ میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ لالا عبید ہو اور چپ کر کے بیٹھے اور کوئی پھل جڑی اس طرح کی بات نہ چھیڑے، ممکن ہی نہیں۔ آگے آیا تو ایک بریک لگی، تو لالے نے کہا، بریک لگتے ہی لالے نے کہا جی آپ نے تو کیا کیا، بریک ایسی ماری تو میرا تو سر جو ہے وہ، اب تو میرا سر گھومنا شروع ہو گیا ہے، اب تو میں آپ سے باتیں کروں گا۔ مجھ سے کہنے لگا امیر صاحب، ایسے ہاتھ کہنے لگا، کہہ رہے حضرت صاحب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے میں راضی ہوں گا، خود ہی تو میں نے بٹھایا تھا، میں راضی ہوں گا، آپ بات کریں۔ اور گاڑی کے اندر کیبن کا ماحول ایسے بنا کہ وہ بندہ ہمارے 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ایسا فریش کہ مجھے کہنے لگا بھوک لگی ہے مجھے۔ ہم ایک ایسی جگہ تھے، وہاں جلیبیاں تھیں، میں نے کہا جلیبیاں لے لیں، کہ کوئی بھی چیز ہو۔ میں نے 3-4 کلو جلیبیاں لے لی اور جلیبیاں ایسے رکھ دیں اور اس نے کھانا شروع، میں بھی کھا رہا تھا، پچھلے وہ بھی کھا رہے تھے، اور بار بار میں جلیبی کا ایک بڑا سارا ٹکڑا اس کو اٹھا کے دیتا تھا، ایک ہاتھ ڈرائیونگ میں تھا اور وہ جلیبیاں کھا رہا تھا۔ اس کو جلیبی نہیں کھلا رہی تھی، اس کو ماحول کھلا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا بعض اوقات آپ گھر میں ایک ٹکڑا بھی نہیں کھا سکتے، ماحول میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، 4 روٹیاں کھا جاتے ہیں اور ہضم بھی ہو جاتی ہیں، گیس تبخیر بادی نہیں بنتے۔ ساری زندگی اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ چلانا ہے، ماحول ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ جو امتیں تھیں جن کو جنگل میں نکل جانے کی اجازت تھی، راہبانیت اختیار کرنے کی اجازت تھی، پہاڑوں میں غاروں میں چلے جاؤ، یہ امت وہ نہیں ہے۔ اس امت نے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بازار کے ساتھ، دکان کے ساتھ، دفتر کے ساتھ، ذمہ دارہ اور اس ماحول، اس معاشرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ماحول سے بچانا ہے۔
دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ یہ ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ماحول سے اپنے آپ کو متاثر نہیں ہونے دینا۔ ماحول کا تاثر میرے اندر نہ آیا، ماحول کا تاثر میرے اندر آیا تو سب سے پہلے میرے ظاہر کو بدلے گا، اندر کو بدلے گا۔ اور جب ماحول متاثر ہوتا ہے، نیک ماحول، صالحین کا ماحول، اللہ والوں کا ماحول آتا ہے، انسان سب سے پہلے اندر سے بدلتا ہے اور خود بخود اپنے چہرے میں، اپنے لباس میں، اپنی چال میں، اپنے بولوں میں، اپنے لفظوں میں، اپنے لہجے میں، اپنے گفتار، اپنی کیفیات، اپنی رفتار اور اپنے کردار میں خود بخود بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا، کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا، خود بخود بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نہیں بول رہا، یہ وہ نہیں بدل رہا، یہ وہ نہیں چل رہا، یہ سوچ اس کی نہیں، یہ ماحول کی ہے، ماحول کی ہے۔ عجیب بات بتاؤں آپ کو، انسان کا بچہ پیدا ہو نا، تو انسان کا بچہ پیدا ہو، اسے آپ ایسا کریں جانوروں کے ساتھ، ایسے بندے کو ساتھ دے کے پالیں جو بالکل گنگا ہو اور بہرا ہو، بس وہ اس کا پالنے والا ہو، یعنی اس کی پرورش کرنے والا ہو۔ اور گنگا بھی ایسا ہو، بعض گنگے بھی ایسے ہوتے ہیں اوں آ بھی نہیں کر سکتے، بالکل گنگے، کوئی لفظ منہ سے نہیں نکال سکتے، وہ گنگا ہو اور جانوروں کے ماحول میں پلے بچہ اور یوں جوان ہو جائے، نہ بولنا سیکھے گا، نہ سننا سیکھے گا، نہ انسانی آواز، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہوگا، اور اس دنیا کی کوئی بھی تھراپیاں اور کچھ نہیں کر سکیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانوروں کے ماحول اور اس گنگے ماحول میں تھا، تو گنگے ماحول نے اس کو گنگا کر دیا۔ آپ جو سیکھتے ہیں نا بولنا، آپ جو بولنا سیکھتے ہیں ماحول سے سیکھتے ہیں۔ سندھی بچہ سندھی میں پیدا ہوتا ہے، وہ سندھی اس کو سکھانی نہیں پڑتی، پشتو والے کو پشتو سکھانی نہیں پڑتی، ہندی والے کو ہندی سکھانی نہیں پڑتی، انگلش والے کو انگلش، اس کا ماحول ہی ایسا ہے، وہ خود بخود ان لفظوں کو لیتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے سائنس کہتی ہے لفظ نہیں لیتا، ہونٹوں کے انداز، چہرے کے انداز، ہاتھوں کے انداز یہ لیتا ہے بچہ سب سے پہلے، اور اس انداز سے وہ محسوس کرتا ہے کہ لفظ یہ ہیں، یہ لفظ ہیں۔ اس کے بعد بچہ پھر ان لفظوں کو لیتا ہے، پھر لفظوں کو توتلی زبان میں، جاگتے رہیں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تو آئندہ نہیں کروں گا، تھوڑی سی ہمت کر لیں، پھر وہ اس توتلی زبان میں پھر بولنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک لفظ آتا ہے، وہ لفظ اس پہ اثر کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے پھر وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ماحول کا اثر بچے پہ ہے، ماحول کا اثر جانور پہ ہے، جانور کو ساتھ بٹھا دو، بولنے والے یہ طوطا، مینا، دوسرے جانور ویسا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ماحول کا اثر تو جانور بھی لیتا ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں نازک ماحول میں نازک ہو جاتے ہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں ہارڈ ماحول میں، سخت ماحول میں سخت ہو جاتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے جی یہ بھینس لی تھی فلاں جگہ سے، اور بھینس آئی تھی تو بس عام پانی کے جوہڑ میں رہتی تھی، یہاں ہمارے ہاں بھینس ایک اور تھی، اس کے اندر 1.5 ٹن کا اے سی لگا ہوا تھا، گرمیوں میں بھینس دودھ خشک کر دیتی ہے، اس کو بھی وہاں رکھا، اب اے سی کے بغیر یہ بھی دودھ نہیں دیتی۔ ہماری زندگی ماحول کے ساتھ چلے گی، اپنے آپ کو ماحول سے جوڑے رکھیں۔ میں محتاج ہوں، محتاج ہوں۔ ہماری مثال اس لکڑی کے ٹکڑے کی طرح ہے جو پانی میں بہہ رہا، اور پانی اس کو جس طرف لے جائے گا لے جائے گا، ماحول انسان کو لے جاتا ہے،
جس طرف لے جائے لے جائے، ماحول لے جاتا ہے اور ماحول انسان پہ اثر کرتا ہے. اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی، میرے پاس کئی ہیروئنی آئے، کئی چرسی آئے، کئی جواری آئے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہاں سے لیا؟ کر بس دوست تھے، فرینڈشپ تھی، فرینڈشپ سے، یعنی ماحول سے، دوستوں کے ماحول میں بیٹھا. ایک صاحب میرے پاس، وہ کہنے لگے میں ان کو روکتا تھا، نشے سے منع کرتا تھا، پر ساتھ ان کے بیٹھتا تھا. میرا روکنے کا ماحول تھوڑا تھا، ان کے کرنے کا ماحول زیادہ تھا. آخر میں خود بھی اس پہ لگ گیا. صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند. ہمیں ماحول متاثر کر رہا اور کرے گا. اپنے آپ کو ماحول میں جوڑیں. یہ جو تسبیح خانے کا ماحول، دن رات اعمال، ذکر، تزکیہ، اصلاح، یہ جو ماحول ہے، یہ اندر ہی اندر ایک چیز بنا رہا ہے اور بن کہے بنا رہا ہے. اندر ہی اندر کچھ دے رہا ہے. بچہ بالغ ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا، اور جب بالغ ہے وہ بڑا ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا، اور جو بڑا ہے وہ بوڑھا ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا. پر یہ مراحل ہو رہے ہیں. ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں نا. ہم دن رات ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا، اس کا احساس نہیں ہو رہا، پر ماحول ہم پہ اثر کر رہا ہے. پہلے درویشوں کی جو خانقاہیں ہوتی تھیں، ان میں لوگ آ کے ایسے رہتے تھے. وہاں تو سارا ماحول مجاہدوں، قربانیوں کا ہوتا تھا. روٹی ہی وقت پہ کیا، وقت تو بڑی بات تھوڑی سی ہی نہیں ملتی تھی. ساری قربانی ہی قربانی ہوتی تھی اور سارا مجاہدہ ہی مجاہدہ ہوتا تھا. اور وہ ان قربانیوں اور مجاہدوں میں رہتے تھے، لیکن ماحول کے زیر سائے وہ اتنا ہو جاتے تھے کہ ماحول سے انہیں زندگی کی ایسی بقا ملتی تھی کہ وہ کندن بن جاتے تھے. ایک تھے درویش، ان کا نام فتح محمد تھا، تو ان کو لوگ پھتو کہتے تھے. ایک اللہ والے کی خدمت میں رہے، ماحول میں رہے رنگ چڑھا. ہائے ہائے. پہلے اترتا ہے زنگ، پھر آتا ہے ڈھنگ، پھر چڑھتا ہے رنگ. پہلے اترتا ہے زنگ، پھر اللہ والے کچھ آگے اپنے مزاج سے اس کو ڈھالتے ہیں. کوئی کہتے ہیں پہلے چڑھتا ہے رنگ، پھر آتا ہے ڈھنگ. یہ جو زنگ اترتا ہے نا، یہ ماحول سے اترتا ہے. ماحول سے زنگ اترتا ہے اور پھر رنگ اور ڈھنگ بعد میں آتا ہے. یہ اللہ والوں کے ہاں رہتے کچھ عرصے میں پہلے زنگ اترا، زنگ کے بعد ڈھنگ آیا اور ڈھنگ کے بعد رنگ چڑھا. آپ نے دیکھا ہوگا رنگ رہنے کے لیے، میری بات پہ توجہ کریں ذرا جاگتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ رنگ ساز کے پاس کوئی کپڑا لے جائیں، اسے کہیں کہ یہ کپڑا پیلے رنگ کا ہے، اس کو میں نے کالا کرنا ہے، تو پہلے وہ پہلا رنگ اتارے گا، کیونکہ دوسرا رنگ چڑھے گا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پہ پینٹ کے لیے کھرچ کے پہلے پہلا پینٹ، پہلا رنگ اتار رہے ہوتے ہیں. صحیح؟ ایسے ہے اللہ والوں، پہلا رنگ اتار رہے ہوتے ہیں اور اس رنگ کے اتارنے کے بعد دوسرا رنگ چڑھا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی یہ اللہ والے پہلا رنگ اتارتے ہیں. جب پہلا رنگ اتارتے ہیں ڈھنگ